شامدہ باہو کی طرف چلتے ہیں، اور عرض گزار ہوتا ہوں حضور کہ عشاء کافی دیر سے آپ کے فرمودات کو سننے کے لیے بیتاب ہیں۔ شام باہو ہے، اور باہو کا شہزادہ جب باہو کی شان کو پڑھے گا تو وہ ضرور آپ کے دل میں اترے گی۔ میری مراد عالم مبلغ اسلام، شیخ طریقت، خادم شریعت، واقف رموز حقیقت، ولی ابن ولی، سلطان ابن سلطان، حضور صاحب زادہ سلطان فیاض الحسن سروری قادری صاحب سے سینوں کو سلطان باہو کی محبت کا مدینہ بنا دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ سلطانیہ، حق باہو سچ باہو، حضور صاحب زادہ سلطان فیاض الحسن سروری قادری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خوبصورت انداز میں حضرت قاری شاہد محمود قادری صاحب حاضری لگوا رہے تھے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے ان محافل کی اصل کیا ہے، ان کی روح کیا ہے، ان کا مغز کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے، ان کی اصلیت کیا ہے؟ اس دنیا میں تو کوئی آدمی کسی کے ساتھ کوئی بھی معاملہ کرے بغیر کسی مقصد کے نہیں کرتا۔ تو اگر یہ ہمیں شرف مل رہا ہے، صبح و شام، دن رات چل رہے ہیں، اس کی غرض و غائد کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، اللہ الہ ہے، نہ اسے کسی کی عبادت کی ضرورت ہے، نہ اس کو کسی کے سجدوں کی ضرورت ہے، نہ اس کو کسی کے ذکر کی ضرورت ہے۔ کوئی نہیں تھا وہ اس وقت بھی تھا، اب اگر کوئی ہے تو اسی کا بنایا ہوا ہے، اس کا کیا ہوا ہے، اور کل جب کوئی نہیں ہوگا پھر بھی وہ اسی طرح ہوگا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس ساری محنت، اس ساری محبت کو ظاہر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، اصول یہ ہے، بڑا بڑا ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔ جب کوئی بڑا، اور وہ تو بہت ہی بڑا ہے، اللہ اکبر، وہ تو سب سے بڑا ہے، اگر وہ آپ کو موقع دے رہا ہے کہ آپ اس کے نام کو بلند کریں، آپ اس کی باتیں کریں، اس کا ذکر کریں، اس کی محبت کو ظاہر کریں، اور یہ بھی اسی کی چاہت ہے کہ آپ اس کے نبی کا ذکر کریں، اس کے نبی کی محبت کو اجاگر کریں، اس کے نبی کے پیار کو، اس کے نبی کے پیار کے جتنے ذرائع ہیں ان کو لوگوں تک پہنچائیں، تو پھر مقصد تو کوئی ہوگا نا۔ مقصد یہی ہے، تمہیں بھی نام مل جائے، تمہیں بھی انعام مل جائے، اور تمہیں بھی اس کے قرب کا پیغام مل جائے، اس سے وصل۔ یہ قرب اور وصل میں بڑا فرق ہے۔ قرب میں پھر گنجائش رہتی ہے کہ بھئی اور بھی قریب ہو جاتے ہیں، لیکن جو وصل ہوتا ہے وہ قربت کی انتہا ہوتی ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جسے اللہ کا وصل ملا اور جسے نبی کا وصل ہوا، ساری کائنات چاہے تو اقرار کر لے اور چاہے تو انکار کر دے، ان کی شان میں کمی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ناظرین، شام بہو ہے، یعنی آج کے
24 گھنٹوں کے سفر میں ہم نے کچھ لمحے محفوظ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ شام باہو ہمیں دیتی کیا ہے. شام کا تعلق آپ جانتے ہیں کہ وہ سویرے سے نہیں ہے، اندھیرے سے ہے، کیونکہ شام ہونے کے بعد پھر اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے. لیکن جب اللہ والوں کے ساتھ اندھیرا بھی سویرا بن سکتا ہو، اور یہ محض کوئی بات نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت کا اعتراف نہ کرنا کوئی سعادت مندی کی بات نہیں ہے، بدبختی کی علامت ہے. سعادت یہی ہے کہ جب سر کٹ کر بھی بول رہا ہو، اور جب بندہ مر کر بھی زندگی کی داستان سنا رہا. نام فقیر تے نام دا باہو، قبر چناں دی جیوے ہو. کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری سواری گزر رہی ہے، میری نگاہوں کا نور بہت دور قبر موسیٰ کے اندر تک جا رہا ہے. اندر کا منظر سامنے آ جاتا ہے. آج تو انٹرنیٹ نے اور میڈیا نے یہ سارے فاصلے مٹا دیے ہیں. بہت ساری باتیں دنیا کے کسی کونے میں ہوتی ہیں، دوسرے کونے تک پہنچ جاتی ہیں. کل تک جن کو سمجھ نہیں آتی تھی، جو صاحبان ایمان تھے، اسے نبوت کا معجزہ بن کر، ولی کی کرام بن کر مان لیتے تھے، اور جو منکر تھے ان کے حصے میں تو ویسے ہی انکار لکھا ہوا ہوتا ہے. ان کو تو ماننا ہی نہیں ہوتا. جب چاند 2 ٹکڑے ہو گئے تو ماننے والے نے مان لیا، اور جن کو نہیں ماننا تھا ان کو یہی کہنا نصیب ہوا کہ بھائی آج تو آسمانوں پر بھی جادو چل گیا ہے، آج تو اونچائیوں پر بھی جادو چل گیا ہے. جادو ایک لفظ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو اصل تو وہ اللہ کی شان ہے. وہ اللہ نے جو شان نبیوں کو دی ہے اس کی اظہار کا ایک طریقہ ہے. ایمان کا معیار یہ ہے کہ مانو، اور جو تھوڑے بہت اکھڑے ہوئے ہوں ان کے سامنے بھی جب کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے تو وہ بھی مان ہی جاتے ہیں. اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم نے کہا یہ شام باہو کے نام ہے، تو دراصل باہو خود کیا ہے؟ با کہتے ہیں ساتھ کو، ہو، اللہ. اب اللہ کے بہت سارے نام ہیں، اور اللہ پاک نے ان سب کو اسماء الحسنی کا عنوان دیا ہے. ان میں جو اللہ کا ذاتی نام ہے وہ ہے اللہ، باقی سب اس کی صفتوں کا حسن ہے. اب اسی نام پر غور فرمائیں، اس کے اندر 4 حرف ہیں، الف لام لام ہا. تو اللہ ان 4 حرفوں کا مجموعہ ہے، الوہیت کا پتہ دیتا ہے. اگر اس کے 4 حرفوں میں سے ایک حرف الف ہٹا دیا جائے، لام لام ہا للہ بن جاتا ہے. یعنی جو کچھ ہے بلکہ سب کچھ اسی کے لیے ہے. اور اگر لام ہٹا دیا جائے پھر الف کے بعد، تو یہ بن جاتا ہے لہو، اس کے لیے. اور اگر دوسرا لام بھی ہٹا دیا جائے تو رہ جاتا ہے ہو. اور ہو میں بھی وہ کمال ہے کہ حرفوں کے بادشاہ کو یہ نام دیا گیا ہو کے عنوان سے. اور آپ نے جتنا کلام لکھا
اللہ کے عنوان سے ہی اس کلام کو پوری دنیا کے اندر پذیرائی حاصل ہے۔ اس روح کے حوالے سے خود حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں، اندر ہو تے باہر ہو، باہو کت لبیندہ ہو دا محبت والا، دم دم نال سڑیندہ ہو، جتھے ہو کرے روشنائی اتوں چھوڑ انیرا ویندا ہو، دوویں جہان غلام اس دے باہو، جڑا ہو نو صحیح کریندہ ہو۔ اب باہو کو بھی دیکھ لیں، شام باہو کو بھی دیکھ لیں، اندھیروں کے اس سفر میں روشنیوں کو بھی دیکھ لیں۔ ہو دا دار محبت والا، دم دم نال سڑیندہ ہو۔ یہ داغ سے مراد داغ نہیں ہے، داغ سے مراد وہ جلوہ ہے جب آپ کے منہ سے اللہ نکلتا ہے، جب آپ کے لطائف قلب سے ہو کی کیفیات ظاہر ہوتی ہیں، ہو کا نور تجلیہ بن کر کسی جگہ کو مرکز محبت بناتا ہے، تو وہاں ایک جلن سی ہوتی ہے، ایک داغ سا بنتا ہے۔ یہ وہ داغ نہیں ہے جو داغ رہ جاتا ہے، یہ ان گناہوں کے داغوں کو بھی مٹا دیتا ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی گھر میں کھانا تناول فرمایا اور وہ کپڑا جو دسترخوان کے طور پہ رکھا گیا تھا اس سے ہاتھ صاف کر لیے۔ اب جس گھر والوں کو یہ سعادت ملی، اس دسترخوان کو اپنے پاس رکھنے کی، کچھ عرصے کے بعد کچھ لوگ مہمان بنے تو وہ دسترخوان لایا گیا اور اس دسترخوان پر جو داغ لگے ان کو دھویا نہیں گیا، بلکہ اس دسترخوان کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ آگ جلتی رہی، داغ مٹتے رہے۔ عاشقوں نے کہا دراصل اس کپڑے کو آگ نہیں چھو سکتی، کیونکہ اس کپڑے کی نسبت نبی کے ہاتھوں سے ہو چکی ہے۔ ہو دا داغ محبت والا، دم دم نال سڑیندہ ہو، جتھے ہو کرے روشنائی۔ یہ شام باہو ہے نا، ہو کا کام یہ ہے اندھیروں کو روشنیوں میں بدل دے۔ ہو کا کام یہی ہے کہ وہ گناہوں کے داغوں کو مٹا دے۔ ہو کا کام یہی ہے کہ وہ دل کی دنیا کو آباد کر دے۔ ہو کا کام یہی ہے کہ وہ لطائف قلب کو کیفیات محبت دے دے۔ لطائف قلب جب کھلتے ہیں اور ان میں جو لطیفہ نفس ہے اس کی کیفیت یہ ہے، اگر وہ ہی کھل جائے، اور کھلتا کب ہے؟ جب آپ اسم اللہ کو اپنی نگاہوں میں اتارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تصور اسم اللہ، سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کی تعلیمات میں سے ایک روشن باب یہ ہے۔ آپ نے بے شمار دعوتوں کا ذکر کیا ہے، ان میں دو باتوں کو آپ نے بڑے اصرار کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ایک ہے تصور اسم اللہ اور دوسرا ہے مجلس حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کے ایک خلیفہ ہوئے ہیں، پیر سید موسن شاہ الگیلانی۔ یہ گھوٹکی سندھ سے ماں کے اصرار پر، ماں پاک دامنہ تھی، ولیہ تھی، اور انہیں یہ شرط تھا کہ وہ
احوال غیب پر خبر رکھتی تھی. انہوں نے اپنے بیٹے کا، معصوم بیٹے کا نصیبہ دیکھا تو اسے فیضان حضرت سلطان باہو نظر آیا، تو اپنے صاحبزادے کو بھیجا حضرت سلطان باہو، اور درخواست بھجوائی حضرت سلطان باہو سے کہ آپ انہیں اپنا مرید بنا لیں. حضور سلطان العارفین حضرت سلطان باہو نے ان کو اپنا بیعت فرمایا اور یہ فرمایا کہ آپ واپس جاؤ اور تحصیل علم کرو، عالم بن کر آ جانا، تمہارا فیض ہمارے پاس محفوظ رہے. یہ وہ ازلی نصیبہ تھا جو ان کے مقدر میں لکھ دیا گیا تھا. 20-25 سال کی محنت کے بعد دستار فضیلت سر پہ سجا کے سید مسند شاہ گیلانی اپنے وطن سندھ سے چلے، اور ابھی 1-2 منزلیں پیچھے تھے کہ یہاں عارفوں کے بادشاہ کا وقت وصال آ گیا. آپ نے اپنے صاحبزادگان سے فرمایا کہ ہمارا ایک خاص مرید آ رہا ہے، بڑی محنت کی ہے، اس نے بڑی مشقت کی ہے اور دستار فضیلت علم باندھ کر آ رہا ہے، اس کا فیضان یہاں موجود ہے، اس کی دلجوئی بھی کرنا اور اس کو فیضان بھی دے دینا. عرض کی آقا آپ بھی بتا دیجیے کیا دیا جائے. تو حضرت سلطان العارفین سخی سلطان باہو فخر محمدی کے وہ عظیم علم بردار جن کی ساری زندگی زمین فرش کو بستر بنا کے گزری تھی، اس وقت بھی زمین پر لیٹے ہوئے تھے. آپ نے وہیں لیٹے لیٹے ایک مٹی کے اوپر ہی ایک نقش بنایا، الف لام لام اور ہا اللہ. فرمایا جب وہ آئے تو اس کو یہ دکھا دینا، یہی اس کے لیے چشمہ فیضان بن جائے گا. اور جب پیر سید مسند شاہ صاحب الگیلانی وہاں پہنچے، پتہ چلا کہ مرشد دنیا سے چلے گئے. اور ذرا تصور کیجئے، جس شخص نے زندگی کے بہترین 20 سال جس مقصد کے لیے گزارے ہوں، ان کی حالت کیا ہوئی ہوگی. لیکن انہیں تسلی دی گئی کہ آپ کا فیضان موجود ہے، اور ایک برتن جو اس جگہ کے اوپر رکھ دیا گیا تھا اس کو اٹھایا اور کہا یہ تمہارا فیضان ہے، اس کو لے لو. انہوں نے اس میں اللہ پر دیکھنا شروع کر دیا. دیکھتے رہے دیکھتے رہے، جذب کی کیفیت پیدا ہوئی اور بے ہوش ہو گئے. 3 دن تک بے ہوش رہے. آنکھ کھلی پھر دیکھا، دیکھتے رہے اور پھر بے ہوش ہو گئے. 2 دن تک بے ہوش رہے، ہوش میں آئے پھر دیکھا اور پھر بے ہوش ہو گئے. اور 24 آورز 24 گھنٹے بے ہوش رہے. اور جب ہوش میں آئے اور چوتھی مرتبہ دیکھا تو جذب کی کیفیت جو تھی وہ مکمل ہو چکی تھی. اب کہ وہ نعمت اس میں اللہ کے تصور کی ان کے من میں اتر چکی تھی. اور آج بھی اگر آپ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو پڑھیں تو آپ خود بھی فرماتے ہیں کہ جس نے اس میں اللہ کو اپنے تصور میں لے آیا اور جس نے اس میں اللہ کے نور کو اپنے من میں اتار لیا، اس کی زبان کن کی کنجی بن جاتی ہے، اس کی نگاہ عرش کی بلندیوں کو چیرتے ہوئے اس سے بھی آگے چلی جاتی ہے. اسی طرح آپ نے یہاں بھی یہ بات فرمائی ہے کہ ایک ہی وقت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 کچہریاں مختلف مقامات پر لگتی ہیں.
کسی فقیر کی، کسی اللہ والے کی رسائی ایک کچہری تک ہوتی ہے، کسی کی دوسری تک ہوتی ہے، کسی کی تیسری تک ہوتی ہے. فرمایا فقیر باہو کا یہ مقام ہے کہ وہ 9 کچہریوں میں حاضر ہوتا ہے. اور دوسرے مقام پر آپ نے یہ فرمایا میرا کوئی لمحہ ایسا نہیں جو میں ایک لمحے کے لیے بھی اپنے نبی سے علیحدہ رہا. اور پھر یہ بھی فرمایا جو کلام تم میرا پڑھتے ہو یہ بیان میں نے کیا ہے، جو کچھ نبی نے مجھے پڑھا دیا ہے. من تلمیذ و رسول، فرمایا میں شاگرد رسول ہوں. جو کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پڑھا دیا ہے اور جیسے پڑھا دیا ہے وہ میرا کلام ہے. اور اس کلام کو پڑھنے والا اگر بظاہر کبھی نہ بھی سمجھ سکے تو پڑھتا رہے اس تصور میں پڑھتا رہے کہ میں نے اس کلام کو سمجھنا ہے. فرمایا پھر وقت آ جائے گا کہ میں خود آ کر اسے سمجھا دوں. اور آج بھی بے شمار لوگ حضرت سلطان باہو قدس سرہ العزیز سے براہ راست اکتساب فیض کرتے ہیں. حضرت سلطان العارفین سلطان باہو قدس سرہ العزیز نے نبوت کی وہ تمام خصوصیات اور توحید پروردگار کے وہ سارے جلوے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک پہنچانے میں کوئی کمی نہیں رکھی. لوگ دلیلیں مانگتے ہیں، فلاں کام کی دلیل کیا ہوگی؟ ہاں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی دلیل کیا ہوگی؟ جب سے مجھے یہ پڑھنا نصیب ہوا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنا مدینۃ العلم، بڑی مشہور اور معروف حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں علم کا شہر ہوں. تو پھر مجھے وہ سارے سوالات حماقت نظر آتے ہیں اور وہ ساری دلیلیں دینے اور لینے والے احمق نظر آتے ہیں جنہوں نے نبی کے اس کلام کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ جب سارا علم میرے اندر آ گیا ہے تو یہ پھر سوال بنتا بھی نہیں ہے. یہ کیسا سوال ہے جو تم کرتے ہو؟ اور واقعی اللہ کو ماننے کے لیے اور اس کے نبی کے عشق کو چرچا دینے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ایمان کی ضرورت ہے. ایمان ماننے کو کہتے ہیں نا. سوال کیا تھا نا ابو جہل نے، صدیق اکبر ہی پر کیا تھا نا، کیا یہ ممکن ہے کوئی راتوں رات آسمانوں پر جائے، کوئی راتوں رات بیت المقدس جائے؟ تو آپ نے فرمایا یہ ممکن نہیں ہے. بڑا پکا کرنے کے بعد کہنے لگا اگر ممکن نہیں ہے تو پھر تمہارے نبی نے یہ کہا ہے کہ میں گیا ہوں. فرمایا پھر تو یہ سچ ہے. مجھے کہا بھی تو تم کہہ رہے تھے کوئی نہیں جا سکتا، کوئی نہیں کر سکتا. فرمایا نبی میں اور کوئی میں بڑا فرق ہے. ہمارا جو عقیدہ ہے اسلام سلامتی کا دین ہے نا، تو سلامتی کا جتنا بھی پیکج ہوگا اس میں ڈاؤٹ نہیں ہو سکتا. اگر آپ وضو میں ہوں بھی اور آپ کو یہ خیال آ جائے کہ پتہ نہیں میرا وضو ہے کہ نہیں، وضو تو ختم ہو گیا، گنجائش ہی نہیں ہے. اس بات کی گنجائش نہیں ہے. دین کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ اللہ کا فرمان کیا ہے؟ یہ کافی ہے. نبی کا احسان کیا ہے؟ یہ کافی ہے. دین کی پہچان کیا ہے؟ یہ کافی ہے. اور جو مولا نے دیا عرفان ہے وہ کافی ہے. جو عارف ہوتے ہیں، جو عرفان کے علم بردار ہوتے ہیں، اور یہ جو معرفت ہے اس کے بغیر حقیقت تک بندہ پہنچ نہیں سکتا. حقیقت پتہ ہی تب چلتی ہے جب آپ کو عرفان ملتا ہے. اور یاد رکھیں یہ عرفان جو ہے یہ طریقت سے ملتا ہے. اور طریقت کیا ہے؟
شریعت کی روح طریقت ہے، شریعت کا نچوڑ طریقت ہے. اور پھر یہی وجہ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں، جس قوم کی حماقتوں کا یہ عالم ہو کہ دنیا طریقت جو کہ بنیاد بنتی ہے عرفان کی، اور عرفان کی وجہ پر آپ کو حقیقت کا اعتراف ملتا ہے، اس طریقت کو آپ نے وہ شکل ہی نہیں بننے دی ہے جس کے نتیجے میں لوگوں کو اعتراض کرنے کا موقع ہی نہ ملے. تو جب آپ کہیں گے نا شریعت سے بات شروع کریں، شریعت سے تعمیر شروع کریں، اور شریعت کیا ہے؟ قرآن اور سنت. قرآن اور سنت. قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام. سنت کیا ہے؟ مدینے والے کا بیان، مدینے والے کا طریقہ. تو میں نے قرآن کو پڑھا تو جو طریقہ نبی کا ہے وہی قرآن ہے. میں نے قرآن کو پڑھا، جو طریقہ نبی کا ہے وہی قرآن. بلکہ بعض اوقات، بلکہ اکثر اوقات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، نبیوں رسولوں کے بعد سب سے زیادہ عزت والے لوگ، جنہیں اس وجہ سے اللہ کے دربار میں یہ مقام ملا کہ انہوں نے سر کی آنکھوں کے ساتھ حالت ایمان میں نبی کو مانا اور نبی کے ذریعے سے اللہ کو مانا. وہ یہ کہا کرتے تھے اگر کسی نے چلتا پھرتا قرآن دیکھنا ہو تو مکہ پاک کی گلیوں میں اور مدینہ پاک کی گلیوں میں چلتے ہوئے آمینہ کے لال کو دیکھ لیں. حضرات، ادھوری بات سے ظاہر ہے تشکیک پیدا ہوتی ہے، تنقید کا موقع ملتا ہے. ہوا میں اڑنا کمال نہیں ہے، لیکن اگر شریعت کی بنیادوں کو قائم کرنے والا ہوا میں اڑ رہا ہو تو اس کے اڑنے کا مقصد تو سمجھ آتا ہے. پانی پہ چلنا بظاہر تو بڑا کمال ہے، لیکن اگر پانی پہ چلنے والا یہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہو کہ لوگ اسے پہچانیں تو یہ تو مقصد ہی نہیں ہے. پانی پہ چلنا، ہوا میں چلنا، یہ اصل میں تو یہ بنیاد ہونی چاہیے کہ یہ ہوا میں اڑنے والا، یہ پانی پہ چلنے والا، یہ کوئی مکھی مچھر نہیں ہے، یہ کوئی مچھلی اور اس کو کیا کہتے ہیں، بہت چیزیں پانی میں ہوتی ہیں، تو یہ وہ صرف نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ہیں جن میں اللہ ہے. اللہ ہے سے کیا مراد ہے؟ حدیث قدسی ہے، جب بندہ اپنے رب سے پیار کی کیفیات سے گزرتا ہے نوافل کے ذریعے سے، شریعت کے تقاضوں کو پورا کر کے، عبادات کے نور سے گزر کر، تو پھر اس کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ اس کی زبان بولتی ضرور ہے لیکن بول اللہ کے ہوتے. اس کی آنکھوں کی بصارت موجود تو ہوتی ہے لیکن اس میں قوت بصارت اللہ کی ہوتی ہے. قوت سماعت اللہ کی ہوتی ہے، اور قوت گرفت بھی اللہ کی ہوتی ہے، اور قوت رفتار بھی اللہ کی ہوتی ہے. اب جب شب معراج انبیاء اپنی قبروں سے اٹھ کر آئے تھے، اس طاقت کا معیار کیا تھا؟ نبی کی نگاہیں قبر کے اندر تک جو دیکھ رہی تھی، اس کا معیار کیا تھا؟ یہ ہمارا دین ہے، دین ہے الاسلام. یہی اس سوال کا جواب ہے. ما دینو، تمہارا دین کیا ہے؟ دین ہے الاسلام. اور سلامتی کا دین
تو دین اپنی جگہ پر موجود رہتا ہے، لیکن جو اس کا لمبردار ہے، اس کا کردار، اس کا اخلاق، اس کی گفتار، اس کی رفتار، اس کے انداز، اس کے احوال، اس کی سیرت، اس کی صورت، اس کا تمام معاملہ ایسا ہو جائے کہ لوگوں کو اس سے فیض پہنچ رہا ہو۔ ڈاکٹر بھی مریض کی چمڑی اتار رہے ہیں، بابا جی بھی اتار رہے ہیں، استاد بھی اتار رہے ہیں۔ بتائیے، یہ اسلام کی نمائندگی تو نہیں ہو سکتی۔ کسی کے زخموں پر مرہم رکھنا یہ اسلام ہے، کسی کی داد رسی کرنا یہ اسلام ہے، کسی کی مدد کرنا یہ اسلام ہے، کسی کو محفوظ کرنا یہ اسلام ہے۔ اور یہی وجہ ہے نا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کسی کے عیب پر تمہیں آگاہی حاصل ہو جائے تو اس کے عیب سے پردہ مت اٹھاؤ۔ دیکھیے کتنا بڑا تحفظ ہے۔ فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تمہارے عیبوں پر پردے ڈال دے گا۔ اب پوری دنیا کا تو ماڈل ہی کچھ اور ہے، جس کا چاہو عزت اچھال دو، پگڑی اچھال دو، سوشل میڈیا زندہ باد۔ اور جو عوام تو عوام ہے، اہل علم، اہل دانش، اہل شعور، وہ بھی پوچھ رہے ہیں جی یہ اس کا معاملہ کیا ہے، یہ کیا معاملہ چل رہا ہے، یہ معاملہ کیا ہے؟ بھئی جھوٹ کیا معاملہ ہے؟ جھوٹ کوئی معاملہ ہوتا ہے؟ تہمت کوئی معاملہ ہوتی ہے؟ اس لیے میں اکثر یہ کہتا ہوں، اسلام کی تہذیب میں اور سوشل میڈیا کی شرارت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آپ جائیں سوشل میڈیا میں، آگ لگانے کے لیے نہیں، آگ بجھانے کے لیے آپ جائیں سوشل میڈیا میں، لیکن کسی کی عزت نفس پامال کرنے کے لیے نہیں، بلکہ عزت والوں کی عزت کو محفوظ کرنے کے لیے۔ آپ ضرور بازار سے گزرے، نگاہیں جھکا کر گزرے۔ بدترین جگہ ہے نا بازار، اور بہترین جگہ ہے مسجد۔ تو وہ بدترین جگہ اگر تمہارا شر وہاں اثر نہ کر جائے تو وہ بھی بہترین بن سکتی ہے، جو کہ آنکھوں کو دیکھ کر اور عاجز انسان کی عاجزی کو دیکھ کر کس کا دل نرم نہیں ہوگا۔ اگر آپ کا ترازو صحیح تول رہا ہے تو بازار بدترین جگہ تو نہیں رہے گی۔ اگر آپ جھوٹی قسمیں کھا کر سودا بیچنے کی بجائے قسموں کے بغیر ہی صحیح ناپ تول کریں تو اس سے بڑی عبادت کیا ہو سکتی ہے۔ اور مسجد میں بھی ایک ہے عبادت کرنا، ایک ہے نماز پڑھنا، ایک ہے تلاوت کرنا۔ اب اگر کوئی کھانا کھانا چاہے، اب اگر کوئی سونا چاہے تو آداب مسجد کے خلاف ہے نا، لیکن اتنی آسان بات کملی والے نے سکھا دی کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، یہ 3 لفظ بیان کر دو، نوائی تو میرا مسجد میں آنے کا مقصد یا نیت کچھ اور نہیں ہے، سنت الاعتکاف، میں تو اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے رہا ہوں اور مدینے والے کی سنت کو اپنا رہا ہوں۔ اب کھائیے تو عبادت، سوئیے تو عبادت، بولیے تو عبادت۔ اور اگر نیت وہ ہو اور بول توڑنے والے ہوں، اور بول ایٹم بم ہوں، میزائل ہوں، تو پھر یقیناً نیت میں اور
اس نیت کو ظاہر کرنے میں دوغلاپن نہیں ہونا چاہیے، ایمانداری ہونی چاہیے۔ ناظرین، یہ اللہ والوں کے ساتھ جو وقت گزارنا نصیب ہوتا ہے وہ اس شام باہو میں اجاگر کیا جا رہا ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اتنا صاف شفلان کہ جو ہمارے بندوں کے ساتھ مل گیا بس سمجھے وہ جنت میں آ گیا۔ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کا معیار اتنا کیوں بلند بیان کیا گیا ہے؟ ان کے پاس آنا ہی جنت ہے، ان کے پاس رہنا ہی جنت ہے، ان کے قرب میں ہونا ہی جنت ہے، اس لیے کہ یہ سانس بھی لیتے ہیں تو اللہ کا نام لیتے ہیں۔ ان کی نگاہوں میں اللہ، ان کے بولوں میں اللہ، ان کے دل کی دھڑکنوں میں اللہ، ان کے انگ انگ میں اللہ، اور پھر سنگ سنگ میں بھی اللہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت سلطان باہو کے دو اشعار کے ساتھ آج کی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں مرشد کامل ایسا ہوئے، یہ شام باہو کے عنوان کی آخری کڑی میں آپ کے سامنے رکھا۔ مرشد کامل، اب دیکھیں اس میں دو چیزیں بیان ہیں، مرشد اور کامل۔ ویسے میں آپ کو بتاؤں مرشد ہوتا ہی کامل ہے، لیکن صرف اس مرشدی کو اور زیادہ پاورفل بنانے کے لیے مرشد کامل، کامل کمال سے، اور جہاں جا کر ساری کائنات کے کمالات ختم ہو جاتے ہیں وہاں سے مرشدی شروع ہوتی ہے، اور اس کائنات کے سب سے بڑے مرشد مدینے والے آ گئے، اور یہ مرشد رشد سے ہے، رشد کا تعلق ہدایت سے ہے، ہدایت کا تعلق قرآن سے ہے، قرآن کا تعلق رحمان سے ہے، اور رحمان نے اپنا تعلق نبی کو اس انداز میں دیا ہے کہ نبوت کو قرآن کے نور میں گوندھ دیا اور قرآن کو نبوت کے نور میں گوندھ دیا ہے، اس لیے پتہ نہیں چلتا کہ قرآن بول رہا ہے یا قرآن چل رہا ہے۔ یہی وجہ ہے جب تلاوت کرنے والا کوئی بھی قاری ہوگا تو قرآن کی وضاحت کی سمجھ نہیں آئے گی، لیکن جب قرآن کی تلاوت کرنے والا خود نبی ہوگا تو پھر نبی کے لبوں کو بھی دیکھیے اور ان لبوں پہ بولتے ہوئے رب کو بھی دیکھیے۔ حضرات، تو میں یس کر رہا تھا، یہ جو شام ہم نے باہو کے نام کی ہے، دراصل یہی بات سمجھائی گئی ہے، جو وقت، جو شام، جو صبح، جو دن، جو رات، جو وقت کسی بھی اللہ والے کے ساتھ گزر جائے، اب وہ شخص کیسا ہوگا جو اس ولایت کی محبت میں اور دوستی میں اتنا آگے چلا جائے کہ اس کی زندگی میں وہ رات آ جائے کہ اسے چاہے لمحے کے لیے ہی کملی والے کا ساتھ مل جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اگر میں کسی کو خواب میں ملوں تو یہ نہ سمجھے کہ یہ خواب ہے، بلکہ فرمایا میں ہی ہوں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھ لیا بہت جلد مرنے سے پہلے ہی وہ مجھے کھلی آنکھوں سے بھی دیکھ لے۔ تو اب ہم ہیں ماننے والے۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، ہاں جی آپ تھکتے نہیں ہیں؟ ہم تھک جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، یار ہر وقت محفل میں ہوتے ہو تم، تو جب بھی اللہ کا نام لو گے محفل ہے، جب بھی نبی کی بات کرو گے محفل ہے، ساز کے ساتھ کرو، سر میں کرو، اس کو اشعار میں کرو، اس کو سلیس انداز میں کرو، عبارت بنا کر کرو، عنوان تو اللہ ہے اور اس کا رسول ہے۔ یہ جو شام باہو ہے آج،
یہ اب ہمارا مستقل عنوان رہے گی، شام باہوش کے ذریعے سے ہم نے اللہ والوں کی صحبتوں سے گزرتے ہوئے نبی پاک تک پہنچنا ہے، اور جو ایک دفعہ نبی پاک تک پہنچ جائے پھر وہ اللہ پاک سے ملنے میں اور اللہ تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ رہتی ہی نہیں ہے۔ میں ایک دفعہ پھر اپنی ساری یہ ہماری جو ٹیم ہے، ہمارے تمام جو ورکرز ہیں، ہمارا جو پورا نیٹ ورک ہے، میڈیا، سوشل میڈیا، تقبیر ٹی وی، باہو پروڈکشن، آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ خوش نصیب ہوں۔ قاری شاہد محمود قادری صاحب کوئی آج تو انہوں نے نعت خوانی شروع نہیں کی، بچپن سے اور یہ اذعار کوئی 1 مرتبہ کرتا ہے، کوئی 10 مرتبہ کرتا ہے، کوئی 20 مرتبہ کرتا ہے، اور یہاں تو ہر دفعہ ہی اذعار ہوتا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ان کی محبت ہے پہلے بھی تھی، اب بھی ہے، لیکن سٹائل میں چینج آئی ہے، رنگ نکھرا ہے، اور اس نکھار نے بہت سارے لوگوں پر سوالات چھوڑ دیے اور بہت سارے لوگ پریشان بھی ہیں، بھئی حساب کیا ہے، معاملہ کیا ہے، ہوتا کیا ہے؟ ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے۔ اگر ویسے بہت سارے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں منظور خدا ہوتا ہے، تو اچھے کاموں میں منظور خدا نہیں ہو سکتا، محبتوں کو بانٹنے میں منظور خدا نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ یہ ایک پوری نیٹ ورکنگ ہے، اور اس میں کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ میں بڑی وضاحت سے یہ کہتا ہوں، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کوئی بندر بانٹ نہیں ہے، بس ایک محبت ہے جو سب کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، اور اس کی ایک کمی محسوس کی جا رہی تھی، تو وہ کمی پوری ہو چکی ہے۔ تو الحمدللہ یہ پورا مشن مصطفیٰ ہے۔ اب یقین کریں، جب میں باہو کی بات کرتا ہوں، مشن باہو کی بات کرتا ہوں، شام باہو کی بات کرتا ہوں، مسجد حسین کی بات کرتا ہوں، قرآن کی بات کرتا ہوں، تو پھر بات وہیں چلی جاتی ہے جس دین کو بچانے کے لیے کملی والے نے، اب مجھے ایک جگہ پہ میں گیا ہوں تو مجھے کہا، ایک بڑا ایک ویسے حافظ صاحب تھے اور آنکھ سے بھی واسطے حافظ صاحب نے مجھے کہنے لگے میری ایک بات سنیں، آپ نے اہل بیت کی بڑی تعریف کی، صحابہ کی بھی کرے، امہات المومنین کی بھی کرے۔ میں نے کہا ہم صرف تعریف نہیں کرتے، ہم ان کے لیے سر کٹانے کے لیے تیار، لیکن آپ اتنے چھوٹے پن کا مظاہرہ نہ کریں۔ جب نبی نے علی کی شان میں کچھ کہا تھا تو اس وقت امیڈیٹلی صدیق اکبر کی شان نہیں بیان کی تھی، اور جب صدیق اکبر کے بارے میں کچھ کہا تھا تو امیڈیٹلی انہوں نے حسین پاک کی بات نہیں کی تھی۔ جب بھی بات کی، جس کی بھی بات کی انہوں نے کی، اور ہم کرنے کے پابند ہیں۔ اصحاب رسول اور آل رسول دو نہیں ہیں، ایک ہیں، اور یہ ہماری صرف محبت نہیں ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ لوگوں کی دکانیں اس پر چلتی ہیں، اور ہم اس محبت کو اجاگر کر کے لوگوں کو دکانداری سے بچا کر ایمانداری کی طرف لا رہے ہیں۔ اس لیے بالکل نہ گھبرایا کیجئے۔ جب صدیق اکبر مصلی رسول پہ کھڑے ہوئے تو مولا علی نے اس سے تو اختلاف نہیں کیا، اور جب وقت وصال صدیق اکبر آیا اور صدیق اکبر نے مولا علی کو بلایا اور یہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ کہا
کہ علی میری یہ خواہش ہے، آپ پوری کر سکتے، کیونکہ یہ نسبت اور کسی کے پاس ہے ہی نہیں، وہ آپ کے پاس ہے۔ اور فرمایا، اور آپ کو ایک بات بتا دوں، پورا یہ خلافت کا جو دور گزرا ہے، جب تک امیر المومنین سیدنا علی مرتضیٰ خود خلیفہ اسلام نہیں بن گئے، انہوں نے مشیر بن کر، صحابہ کے مشیر بن کر دعوت دین کا کام رکنے نہیں دیا، جاری رکھا۔ اور جب صدیق اکبر نے یہ تقاضا کیا نا کہ جب آپ میرا وصال ہو جائے تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے، ان ہاتھوں سے جن ہاتھوں سے آپ نے قبلی والے کو غسل دیا تھا، آپ نے مجھے بھی غسل دینا ہے۔ اور یہ غسل دیا گیا، اور اسی طرح دیا گیا۔ تو اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں نا کہ جو کیفیات ان عاشقان رسول کی ایک دوسرے کے ساتھ تھیں، وہ اس وجہ سے نہیں تھی کہ وہ رشتے میں کیا لگتے تھے، وہ اس وجہ سے تھی کہ وہ نبی کے منظور نظر تھے۔ ہمارا دین تو چلتا ہی اسی پر ہے کہ نبی نے کس کو پسند کیا، کتنا پسند کیا، کیسا پسند کیا۔ اس لیے ناظرین، فرقہ واریت اور فرقہ وارانہ باتوں میں جانے کی بجائے اور اپنے آپ کو فیصل یعنی جج بنانے کی بجائے اپنے آپ کو اللہ کا بھی، رسول کا بھی اور ان پاکوں کا بھی نوکر بنا کے رکھیے، تاکہ نوکری پکی ہو جائے۔ ویسے جاب چھوٹ جائے نا تو بڑی پریشانی ہو جاتی ہے، اور اتنی بڑی نوکری جو ملی ہوئی ہمیں، یا رسول اللہ کہنے کی، اللہ اکبر کہنے کی۔ اب ایک سوالیہ نشان تو ہے، جب آپ نعرہ خلافت لگاتے ہیں، حق 4 یاد، وہاں تو 5 ہیں بھائی، 5ویں خلیفے ہیں نا، 5ویں خلیفہ امام حسن پاک ہیں نا، تو اگر خلافت میں سے 4 یار کہہ رہے ہیں تو 5 یار کہیے پھر۔ تو میں یہ ایک سوالیہ نشان چھوڑ رہا ہوں، اس کا جواب ضرور نہیں گا، لیکن میں یہی بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت امام حسن پاک تک یہ 5 خلفاء ہوئے ہیں۔ پہلے تینوں خلفاء اس بنیاد پر خلیفہ نہیں بنے کہ ان میں سے کون وراثت کا حقدار تھا۔ چوتھے خلیفے حضرت علی ہوئے ہیں تو وہ بھی اس بنیاد پر خلیفہ نہیں ہوئے کہ وہ وارث تھے، اور 5ویں خلیفہ امام حسن پاک اگر خلیفہ ہوئے ہیں تو اس وجہ سے نہیں ہوئے کہ وہ نبی رحمت کے نواسہ پاک تھے اور شہداء جنتی نوجوانوں کے سردار تھے، بلکہ امت نے جس طرح صدیق اکبر کو، اکابرین امت نے جس طرح فاروق اعظم کو، امت مسلمہ کے اکابرین نے جس طرح سیدنا عثمان غنی کو، جس طرح مولا علی کو، جس طرح امام حسن پاک کو، سب کو منتخب کیا۔ یعنی آپ یوں سمجھیے کہ اپنی طاقت تقویٰ اور شان قرب مصطفیٰ کو بنیاد بنا کر اللہ نے ان کو یہ موقع دیا تھا۔ اور ان 5 خلیفوں میں سب سے بڑی قربانی جو دی ہے وہ مولا امام حسن پاک نے دی۔ انہوں نے امت کو ٹوٹنے سے بچایا ہے، جس کی پیشین گوئی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی کہ میرا یہ شہزادہ امت کے 2 بڑے گروہوں کو جوڑنے میں، ملانے میں، صلح میں کردار ادا کرے گا۔ تو یہ ناظرین، یہ شام باہو ہے، اس میں حقائق اسلام پیش کیے جائیں گے۔ آئندہ بھی یہ شام باہو ایک مستقل عنوان رہے گا، کلام باہو کی خوشبو پھیلتی رہے گی، فرامید رسول کو نئے انداز میں پیش کیا جاتا رہے گا، قرآن کی تفسیر اور تشریح کو بنیاد بنایا جائے گا، اور فقہاء اسلام اور فقراء اسلام کو اسلام کا حسین ترین روپ دے کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ اسلام اس کو کہتے ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجئے، اللہ کرے یہ قافلہ محبت اپنی
قوت کے ساتھ اسی طرح چلتا رہے.